السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں، نوجوان ہیں، اور خاص کر کے عام مسلمان ہیں، اس بات سے سب سے زیادہ پریشان ہے کہ ہمارے یہاں جو مسلکی شدت ہے، یہ فرقہ ہے، یہ فرقہ واریت ہے، آپس میں نفرت ہے، یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، حنفی، مالکی، شافعی، جس کی وجہ سے آپس میں اتنی نا اتفاقی ہے کہ یہ ایک طرح سے دیمک کی طرح اسلام کو جو ہے یہ کھا رہا ہے، اور یہ اتنا کمزور کر چکا ہے کہ آپ کو توڑنے کے لیے ایکسٹرنل فورس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور بہت بری طرح سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کا علاج جو ہے صرف واعظ سے، نصیحت سے، بیان سے نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ہر مسلمان کو جو تھوڑا سا بھی سلیم الفطرت ہے، جس کو فکر ہے، جس کو اپنے دین کی فکر ہے، مسلمانوں کی فکر ہے، انسانیت کی فکر ہے، ہر انسان کی فکر ہے، اسے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جہاں تک یہ فرقے کی بات ہے، یہ مسلک کی بات ہے، تو ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جائیں گے۔ دیکھیے، اگر بات بنیادی ہو، فنڈامنٹل ہو، تو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر بات بنیادی نہ ہو، بہت ہی ڈیٹیل میں، بہت ہی فقہ سے، بہت ہی فلسفیکل انداز میں چیزوں کو سمجھانے لگے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اسی میں الجھی ہوئی امت، آج سے نہیں، زمانے سے الجھی ہوئی امت ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ دین کمپلیٹ ہو چکا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب جب قرآن کے رہتے ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے یہ دین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دین کمپلیٹ ہو چکا، سورہ 5 3 نمبر کی آیت۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین میں کوئی تبدیلی نہ اس کے بعد کوئی نہیں لا سکتے، نہ کوئی امام لا سکتے، نہ کوئی انسان لا سکتے، نہ کوئی علماء لا سکتے، کوئی نہیں لا سکتے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اکملت لکم دینکم، جو دین جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، اس میں کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ سدھار آئے گا کیسے؟ اگر آپ غور کریں گے، جو مسلکی شدت ہے، یہ جو فرقہ واریت بڑھی ہے، بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بڑھی ہے، جس کا سوال ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، لیکن وہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا گروہ کا روپ لے لیا کہ آج اس کو لوگ ڈیفینڈ کرنے کے لیے پتہ نہیں ہزاروں کتاب لکھ چکے ہیں، اور اس کا جواب جو ہے وہ اپنی کتابوں سے دیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ٹرین اگر چل رہا ہے غلط ڈائریکشن میں، اگر غلط ڈائریکشن میں ایک ٹرین چل رہا ہے، ہمیں معلوم ہے یہ ٹرین غلط ڈائریکشن میں چل رہا ہے، تو اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، یا صحیح ڈائریکشن میں لے جانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ ڈرائیور کو سمجھا لیں کہ بھائی یہ غلط ڈائریکشن میں تم چل رہے ہو، اسے روک لو، راستہ بدل لو۔ اگر ڈرائیور سمجھ جائے تو کام بہت آسانی سے ہو جائے گا، اور اگر ڈرائیور نہ سمجھے تب کیا کریں گے؟ تب تھوڑا سا کام مشکل ہو جائے گا، یہ کام تھوڑا سا بھاری ہو جائے گا۔ اب ہے کہ آپ کو جتنے بھی پیسنجر ہیں ان کو کنونس کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ ٹرین غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے، تمہیں یہ منزل میں نہیں پہنچائے گی، یہ تمہیں غلط جگہ پہنچائے گی۔ تم جس پہ بھروسہ کر رہے ہو، جو تمہارا ڈرائیور ہے، جو تمہیں لیڈ کر رہا ہے، جو تمہارا امام ہے، جس پہ تم بھروسہ کر رہے ہو، وہ تمہیں غلط ڈائریکشن میں لیڈ کر رہا۔ اب وہ یقین کیسے کرے گا کہ بھائی میں صحیح بول رہا ہوں؟ تو ہم سب کا یقین اللہ پہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، تو اسے ہم قرآن سے بتائیں گے، اسے ہم سنت سے بتائیں گے، سیرت سے بتائیں گے۔ اور اگر اسے یقین ہو گیا پیسنجرز کو، تو ہر آنے والے اگلے اسٹیشن میں یا نیکسٹ اسٹیشن میں لوگ اترتے چلے جائیں گے، اور وہ ٹرین خالی ہو جائے گا، اور وہ ڈرائیور اور ٹرین سے چل رہا ہوگا۔ تو یہ دو صورت ہے۔ تو ہمارے امام کون ہے، ڈرائیور کون ہے؟ یہ مسلکی پیشوا جو ہے، جو مسلک کو بڑھانے میں دن رات طاقت لگا رہے ہیں، بلکہ مدرسوں میں سکھاتے ہیں۔ اگر بریلوی مسلک کا مدرسہ ہے تو وہاں بچوں کو ذہن بتائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے،
اگر کوئی دیوبندی مسجد میں مسلک کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو اس کو وہ سمجھایا جاتا ہے، بچپن سے وہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، ان کی بات نہیں سننا۔ اب اہل حدیث کے مدرسے میں ہے تو وہ بھی ذہن وہاں بن رہا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی، اس کی بات نہیں سننا۔ تو ایک تو ڈرائیور ہی غلط ہے، اور جو نیکسٹ ڈرائیور آپ کا پروڈیوس ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہی ڈائریکشن میں لے جائے گا۔ تو ضرورت ہے کہ عام عوام، عام امت جس کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ صحیح اسلام پیش ہو، صحیح اسلام سمجھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عام عوام سے بات کی جائے، عام عوام کو سمجھایا جائے، اور قرآن و سیرت کی روشنی میں تیسری کوئی بات نہ ہو۔ ورنہ تیسری جہاں بات کریں گے تو سب کے پاس تیسری ایک کتاب ہے، جہاں تیسری بات کیا تو ہر آدمی کے پاس ایک تیسری کتاب ہے، ان کے بابا کا، ان کے بزرگ کا، ان کے علماء کا، اور ان کی تفصیل اور ان کی تصریح اور ان کی یہ، اور وہ زندگی نیور اینڈنگ پروسیس ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے 4 نمبر کی سورہ 59 نمبر آیت، تو ہم جو چاہتے ہیں نا کہ بھائی ہم کچھ کریں، یہ مسلمانوں کی، عام مسلمان کی ایک الجھن ہے کہ ہم کچھ کریں، لیکن کیا کریں یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کا طریقہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دین دیا ہے اور دین مکمل دیا ہے تو بھائی دین کو مینٹین کرنے کا، بھائی دو ہی چیز، کوئی بھی سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے تو سسٹم جب ڈیولپ ہو گیا، کوئی نظام ڈیولپ ہو گیا، اس کے لیے 2 چیز چاہیے، یہ کیسے مینٹین ہوگا اور یہ کیسے فروغ پائے گا۔ تو جب اللہ نے یہ دین، ایک سسٹم، ایک نظام ہمیں دیا ہے تو کیا اللہ نے ہمیں نہیں بتایا ہوگا کہ کیسے فروغ ہوگا، کیسے مینٹین ہوگا؟ جب خرابی آ جائے گی تو تم کیا کرو گے، جب کوئی پرابلم آ جائے گی تو تم کیا کرو گے، کیسے تم لوٹو گے، کیا طریقہ ہوگا؟ بالکل بتایا ہوگا، اور یہ بتایا ہے قرآن بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تفرقوا لا تفرقوا لا تفرقوا، تفرقہ پیدا مت کرو، لیکن کوئی کہہ رہا تفرقہ تو اللہ کی طرف سے، کوئی کہہ رہا تفرقہ تو دین کا پارٹ ہے، فرقہ تو دین کا پارٹ ہے، کوئی کہہ رہا ارے بھائی اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے کہ مت کرو، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو نعمت ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بھائی کیسے یہ نعمت ہو جائے گا جب اللہ خود ہی منع کر رہا ہے؟ تو یہ جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے اگر کوئی حاکم ہو، کوئی ذمہ دار ہو، کسی مشن پہ جا رہا ہو، کسی جنگ میں جا رہا ہو، کوئی دینی مشن ہو، تو تم میں سے اگر کوئی حاکم بنایا جائے تو اس کی فرمانبرداری کرو۔ اب یہ تنازع اگر کوئی پیدا ہو گیا، یہ فرقہ بنے کیوں، یہ مسلک بنے کیوں، تنازع پیدا ہوا، اور اس تنازع کو ہم نے قرآن کی طرف نہیں لوٹایا، جس کی وجہ سے تنازع بڑھتے بڑھتے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، حنفی، صافی، مالکی، پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کوئی تنازع آ جائے، کوئی ڈیفرنس آف اوپینین آ جائے، کوئی چھوٹی بات ہو جائے، کوئی بڑی بات ہو جائے، فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، دیکھیے تنازع ہوگا کس کی طرف سے؟ تنازع اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا، تنازع ہوگا ہی وہ اس کی طرف سے جو اولی الامر منکم ہوگا۔ تو اگر کوئی تنازع آ جائے یا آپس میں کوئی اولی الامر منکم کے علاوہ آپس میں کوئی ایسا سچویشن آ گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ آج بھی جو نوجوان پریشان ہے، جو عام مسلمان پریشان ہے، بڑے بڑے بیان ہو رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، ہمیں ایک، کیسے ایک ہو جائیں گے؟ جب تک اللہ کے رسول کی طرف نہیں ہے، جب تک اپنی خراب جو ذہن ہے اس کو نہیں ختم کرو گے، جو اپنے غلط تصور پیدا کر لیا اس کو اگر نہیں کرو گے تو کہاں سے لوٹ جاؤ گے؟ ہمارے بابا نے یہ نہیں کہا تو ہمارے علماء نے یہ نہیں سمجھایا، آپ ہی کو سب سمجھ میں آ رہا ہے، ہمارے اتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں، ہمارے اتنے بڑے بڑے دین ہیں، ہمارے اتنے بڑے بڑے پیر ہیں، فقیر ہیں، آپ ہی کو سمجھ میں آ رہا سب چیزیں، بھائی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، ہم سب کو سمجھ میں آئے گا اگر ہم قرآن اور رسول، اللہ کے رسول کی طرف لوٹیں۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، بالکل ایمان ہی اسٹیک میں پڑ گیا کہ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پہ اگر ایمان ہے تو تمہیں کہاں لوٹانا چاہیے اپنے تنازع کو؟ اللہ کے رسول کی طرف۔ ہم کہاں لوٹاتے ہیں؟ ہمارے بابا نے یہ نہیں کہا، غوث پاک نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا، امام ابو حنیفہ، بھائی
یہ جان لیجئے یہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اسکالر تھے جنہوں نے دین کو سمجھانے کے لیے اپنی زندگی گزاری، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر کل کو میری کوئی بات قرآن سنت سے اگر ٹکرا جائے تو اسے دیوار پہ مار دینا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اتھارٹی ہوں، اتھارٹی تو لوگوں نے بنا دیا، ہم نے بنا لیا۔ اتھارٹی اللہ کو بنانا تھا، اللہ کے رسول کو بنانا تھا، ہم نے اتھارٹی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کو بنا دیا۔ دین کے معاملے میں اتھارٹی صرف اللہ کے رسول کی طرف ہوگی، لوٹنا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو سپوز کوئی تنازع آ گیا، چاہے طلاق کا معاملہ ہے، دیکھیے ایک ایسا معاملہ ہے جو آج تک سلجھنے کا نام نہیں لے رہا، اور صرف اس لیے نہیں سلجھ رہا کہ ہمارے پاس سولوشن نہیں ہے، سولوشن پوری طرح سے قرآن میں ڈیفائن ہے، لیکن اب جو الگ الگ مسلک سے الگ الگ اسکول آف تھاٹ سے پڑھے ہیں تو وہ اپنی چیزیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں جو چیزیں ہیں اس کو ادھر سے تفسیر میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ضرورت ہی کیا ہے ایڈ کرنے کے لیے؟ آپ سیدھی بات ہے قرآن کو کیوں نہیں سمجھاتے اور سیرت سے کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ کیوں نیچے لے کے جاتے؟ ہمیں اوپر سے چلنا چاہیے، قرآن سے، قرآن میں نہ سمجھ میں آئے تو سیرت سے، نہ سمجھ میں آئے تب تیسری بات، لیکن ہم نیچے سے چلتے ہیں تو اوپر آنے کا نوبت ہی نہیں آتا قرآن تک آنے کا۔ تو اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس سے بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آج جو ہم پریشان ہیں، آئے دن لوگ جو ہیں جس سے بات کیجئے تو ایک ڈپریشن کا شکار ہے اس کو لے کر کے کہ ہمارے یہاں اتنا جو فرقہ ہے، اپنا مسلک ہے، اتنا یہ ہے، وہ کیسے سولو ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا تو رہا طریقہ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے خیر ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ بہترین، احسن اور اس سے بہترین تعویل، اس سے بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے دین تو ریوائیو ہونا ہے، یہ لنگڑے لولے حالت میں دین جو ہے کبھی پروان نہیں چڑھے گا۔ تو دین ریوائیو ہونا ہے، اس کا مطلب یہ چیزیں ختم ہوگی، فرقہ مسلک سب ختم ہوگی، دین پہنچے گا اس حالت میں جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اب وہ ہے کہ اس کے لیے کیریئر ہم بنتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کسی ظالم بادشاہ کو مقرر کر دے اور ہمیں پیٹ کے سدھار دے، پھر ہم جو خود سدھر جائیں۔ چوائس یہی ہے، یا تو خود سدھر جاؤ یا اللہ تعالیٰ کسی سے سدھروا دے گا، تیسرا اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سدھارنے پہ آ جائے گا تو اسی کا شکل ہوگا عذاب ہوگا، اسی کا شکل ہوگا لوگوں کے اوپر مطلب بھاری ایک طرح سے تباہی عذاب آئے گا۔ تو ہم خود اگر سدھر گئے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ بدل دے۔ تو ہمارے ساتھ موقع ہے کہ جو لوگ، دیکھیے سب کی بات تو نہیں کرتا، خاص کر مدرسے سے جو پڑھے لوگ ہیں، خاص کر کے مطلب ایک خاص مسلک سے ایسوسیٹڈ ہے، وہ ابھی مسلک کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے، چاہے لاکھ اچھی باتیں بولیں، لاکھ اچھی علم ہو، لاکھ اچھی صلاحیت ہو، آپ آزما لیں، کبھی اپنے مسلک کے خلاف نہیں۔ اہل حدیث کبھی اہل حدیث کے خلاف نہیں بولے گا، بریلوی کبھی بریلوی کے خلاف نہیں بولے گا، دیوبندی کبھی دیوبندی کے خلاف بولے گا ہی نہیں، اسی دن اس کا دکان بند ہو جائے گا، اسی دن اس کے ساری کہانی جو ہے لوگ اس کے ختم کر دیں گے۔ تو یہ شدت کو عام آدمی ختم کر سکتا ہے، عام آدمی کی طاقت، عام آدمی کی پاور بہت زیادہ ہے، بشرطے وہ بولنے والا بنے، وہ لوگوں کو سوال کرے، وہ لوگوں کو دین میں کہتے ہیں دین میں عقل نہیں تھی، یہ غلط چیزیں لوگ پھیلاتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں؟ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو، سوچو، لوٹو قرآن کی طرف، تبھی تمہارا سدھار آئے گا۔ قرآن کے بغیر کوئی سدھار نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی تنازع ہو آپ قرآن میں دیکھیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیے، پھر نہیں سمجھ میں آئے تو نیچے جائے، لیکن آپ کو پہلی فرصت میں قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سمجھ میں آ جائے گی، تیسرا آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔